علیہ وسلم. تو ماہ رمضان جاتے ہی پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی والے حال ہو جاتے ہیں جو پہلے کیا تھا. رمضان سے پہلے جو کر رہا تھا، مثال کے طور پر ٹی وی دیکھ رہا تھا، ٹی وی دیکھنا اسٹارٹ کر دیا. ویڈیو بنا رہا تھا، ویڈیو بنانا اسٹارٹ کر دیا. جوا کھیل رہا تھا، جوا کھیلنا اسٹارٹ کر دیا. شراب چھوڑ دی تھی رمضان میں، شراب پینا اسٹارٹ کر دی. یہ کیا ہے؟ ماہ رمضان جو آتا ہے یہ متقی بنانے کے لیے آیا، پرہیزگار بنانے کے لیے آیا ہے ہمیں. نہ کہ یہ کہ ہم نے ایک مہینہ چھوڑ کر تیر مار دی. ایک مہینہ چھوڑ کر یہ کسی پر احسان نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں حرام و گناہ میں داخل ہوتی ہیں اور ہمارے اوپر نحوست کا ذریعہ بنتا ہے. بربادی کا تو ذریعہ ہے ہی، نحوستیں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں. پھر ہمارے چہرے کی جو کھلن ہے وہ دکھنے نہیں لگتی ہے، چہرے کا جو نور ہے وہ نہیں دکھنے لگتا ہے، بلکہ چہرے سے نحوست نکلتی ہے. ہمارے چہروں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ نحوست نکلتی ہے. تو اگر ماہ رمضان میں ہم گناہ کر رہے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں، بدفعلیاں کر رہے ہیں روزے رکھنے کے بعد، تو یاد رکھیں جس طرح ماہ رمضان میں ایک نیکی کرنا 70 نیکیوں کے برابر ہے، اسی طرح ایک گناہ کرنا بھی 70 گناہ کے برابر. ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ اس ماہ میں ہمیں ایک نیکی 70 کے برابر لے جاتی ہے، 70 کا ثواب دلواتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک گناہ 70 گناہ لے کر آتا ہے. اگر ہم ایک گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اپنے بندوں پر وہ بہت مہربان ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی صفاتیں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس ماہ رمضان اپنی بخشش کا بس سامان تیار کر لینا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ دل سے پکے سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنا ہے. جانے انجانے میں تو ہو ہی جائے گا، وہ تو ہم توبہ کرتے ہی رہتے ہیں، معاف ہو جائے گا. لیکن انجانے میں جو کیا ہے وہ تو معاف ہو جائے گا توبہ کرنے سے. لیکن جو جان اگر کر رہے ہیں توبہ کرنے کے باوجود، تو فرمایا حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ کرے، پھر توبہ کرے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بندہ مذاق کر رہا ہے. اس بندے کو شریعت کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا مذاق کرنے والا، اس کی ایمان جو ہے اب خطرے میں پڑ گیا ہے. تو یاد رکھیں ماہ رمضان جو آیا ہے ہماری بخشش کے لیے آیا ہے، مغفرت کا سامان تیار کروانے کے لیے آیا ہے. کیونکہ ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں گے. ہمارے اندر تو ساری برائیاں بھری ہوئی ہیں، حسد بھی ہے، جلن بھی ہے، تکبر بھی ہے، انانیت بھی ہے. پھر اس کے بعد میں آتا ہے چغلیاں بھی ہیں، غیبتیں بھی ہیں، جھوٹ بھی ہے، تکبر بھی ہے، گھمنڈ بھی ہے. یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر بھری ہوئی ہیں اور اس وقت یہ سب چیزیں ٹرینڈنگ میں چلتی ہیں. آج کے دور میں یہ سب چیزیں بس اوپر سے ہی نظر آ جاتی ہیں، اندر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کامت سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. یہ فارسی کے دو مصرے ہیں. کامرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. جب تک کوئی مرد کوئی بات نہ کہے، جب تک کوئی مرد کوئی بات نہ کہے تب تک اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں. لیکن اب جو ہے بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بندہ جو ہے دور سے یہ پہچان لیتا ہے کہ کتنا تکبر والا ہے، کتنا گھمنڈی ہے، کتنی انانیت ہے. انا
تو یہ چیزیں یاد رکھیں، نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ تکبر جو ہوتا ہے نا، تکبر، حسد اور تکبر، یہ چیزیں جو ہیں ہماری نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتی ہیں، ایسے کھا جاتی ہیں کہ جس طرح آگ لکڑی کو جلاتی ہے نا، اسی طرح یہ ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ اگر کسی سے تکبر کرتا ہے تو خوف ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو، نزا کیا لگا۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ہم سنتے تو ہیں، یہ بات ذرا غور سے سننا، بہت ساری چیزیں ہم سنتے تو ہیں لیکن ہمارے اندر اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتے تو نماز نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے وہ بھی اس بندے کو معلوم ہے، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے وہ بھی اس بندے کو معلوم ہے، مرنا ہے ہمیں ایک دن یہ بھی اس بندے کو معلوم ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے یہ بندے کو، یہ بات اس بندے کو معلوم ہے، علم دین سیکھنا فرض ہے یہ بھی بات اس بندے کو معلوم ہے، لیکن ہمیں یہ چیزیں، ان چیزوں کی ضرورت کیوں نہیں پڑتی؟ کیونکہ ہمارے اندر اب احساس نہیں رہا۔ جیسے آپ مشہور مثال لے لیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ہے، یہ تو معلوم ہے، سب اپنے منہ سے بولتے ہیں، لیکن اب جو ہے اپنے دماغ میں یہ بات ڈال کر دل سے پوچھے کہ جہاں جانا ہے وہاں کے لیے تیاریاں کیا ہے؟ جس جگہ ہمیں جانا ہے بھائی، اصل گھر تو وہی ہے جس جگہ جانا ہے، تو جس جگہ جانا ہے وہاں کے لیے تیاریاں کیا ہیں؟ بھائی اگر آپ کو یہاں سے اجمیر شریف جانا ہے، دیوبند شریف جانا ہے، کلیر شریف جانا ہے، یا کہیں بھی آپ کو ٹریول کرنا ہے، تو اب جو ہے آپ ہر طرح سے سامان تیار رکھیں گے، ہر طرح سے سامان، کپڑے لتے جو بھی ہیں، پھر اس کے بعد میں جو آخر میں جو بھی چیزیں رہ جاتی ہیں ان کو بیٹھ کر سوچا جاتا ہے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی اب۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بیٹھ کر سوچا ہے کہ کیا کبھی ہم نے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ اتنی ہماری یہ زندگی گزر گئی، اس زندگی اندر کتنے ہم نے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی ہیں، اس گھر کے لیے جس گھر میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ اس گھر کو تو ہم نے اچھی طرح سجا دیا، جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دن کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، اس گھر کو ہم نے اچھی طرح مزین کر دیا، اچھی طرح اس کو ہم نے سنوار دیا، لیکن اس گھر کے بارے میں ہم نے کیا کیا ہے جس گھر میں ہم نے صبح قیامت تک سونا، کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس یہ موقع ہے، ابھی ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ سکیں، توبہ کر سکیں پکے سچے دل سے، کہ یہ ماہ رمضان جو ہے ہمارے گناہ کی بخشش کے لیے آیا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے نا، یاد رکھیں اگر اس ماہ میں ہم نے بخشش نہیں کروائی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر، بخشنا تو اس کی شان ہے، لیکن بندے کو طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ بھائی اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو ایک دو طرح کے لہجے ہوتے ہیں، ایک وہ لہجہ ہوتا ہے میٹھا، ایک وہ لہجہ ہوتا ہے جو کڑوا کہلاتا ہے۔ کسی بندے سے آپ بولیں گے ادب کے دائرے میں کہ بھائی آپ نماز کے لیے تشریف لے چلیں، آ سکتا ہے وہ، لیکن آپ کسی کو جھٹک کر بولیں چل بھائی نماز پڑھنے کے لیے، تو شاید آنے والا پر بھی رک جائے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دل اور دماغ کو یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل اور دماغ یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر یہ دعا کرنی ہے کہ مولا اس ماہ رمضان جب تک تو نہ بخشے گا مولا، میرے آنسو کی جھڑی آنکھ سے نہیں رکے گی مولا، میں روتا رہوں گا تیری بارگاہ سے سر نہیں اٹھاؤں گا مولا۔ بس اس طرح سے ہمیں کرتا ہے، یہ طریقہ کار معافی مانگنے کا۔ ہوتا کیا ہے جمعہ کی نماز پڑھی اور بھاگنے کا وہ حال ہو جاتا ہے کہ جیسے کتنی دیر سے ان کو بند کر کے رکھا گیا تھا،
آج یہ جمعہ الوداع کا مبارک دن ہے. اس دن خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, کچھ وقت نکالیں, نماز کی بات کر نہ جائیں, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ کے لیے آوازانی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.